السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن اور میں ہوں ماہا احسان۔ اپنے نیوز بلیٹن میں ہم شامل کریں گے پاکستان بھر سے اہم خبریں۔ دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا دورہ فیصل آباد، کمشنر مسرت جبیر سے ملاقات، عید انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ عید الاضحیٰ پر بہترین شہری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے واسا لاہور متحرک، صوبائی وزیر بلال یاسین کی عید ایام میں نکاسی و فراہمی آب انتظامات پر میڈیا کو بریفنگ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف کی امن کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ، امن و امان کی صورتحال، عید الاضحیٰ پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورقہ سعدیہ جماعت سیکیورٹی انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لینے مویشی منڈی پہنچ گئیں۔ فیصل آباد میں شہری قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف، قصابوں نے بھی چھریاں ٹوکے تیز کروا لیے۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی ثانیہ عاشقی کی بصری معذوری کے باوجود CSS امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے محسن خالد سے ملاقات، مریم نواز کی جانب سے مبارکباد دی۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے سترہ پنجاب کی جانب سے تیاریاں مکمل، افسران اور عملہ فیلڈ میں ان ایکشن، شالیمار ٹاؤن میں خصوصی آگاہی کیمپ کا انعقاد۔ بھاول نگر پولیس انسپکٹر کی انکوائری میں مبینہ بے ضابطگیاں، سرکل آفیسر اینٹی کرپشن کے حقائق کو دبانے کی کوشش۔ پاک پتن میں نہروں راجباہوں کی بھل صفائی نہ ہونے سے کئی دیہات نہری پانی سے محروم، خریف فصلیں سوکھنے کا خدشہ، کسانوں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاج۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، خبروں کی تفصیلات ایک وقفے کے بعد۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں وزیر بلدیات ذیشان رفیق دورہ فیصل آباد کی، جہاں انہوں نے کمشنر فیصل آباد مسرت جبیر سے ملاقات کی اور انہیں عید انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر فیصل آباد ڈویژن کے دیگر اضلاع کے افسران نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ فیصل آباد سے شبیر حسین آزاد کے مطابق صوبائی وزیر نے 4 گھنٹہ گھر فیصل آباد اور ملحقہ بازاروں کا طویل دورہ کیا، دکانداروں اور شہریوں میں ماحول دوست ویسٹ پیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر بلدیات نے کہا، شہری عید قربان پر سترہ پنجاب کے ورکر سے تعاون کریں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ذیشان رفیق نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، سترہ پنجاب کی ٹیمیں گلی محلہ سے علائشیں اٹھانے کے لیے میگا فونز کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا، شہریوں کو سترہ پنجاب کی ٹیمیں گلی فیلڈ میں متحرک نظر آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت شہریوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بہترین شہری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے واسا متحرک ہے۔ لاہور سے مشرق ڈیجیٹل کے قمر عباس نقوی کے مطابق صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے واسا ہیڈ آفس میں عید الاضحیٰ انتظامات، پانی کی فراہمی، نکاسیاب اور مونسون کی تیاریوں کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے عید کے تینوں ایام میں شہریوں کو نکاسی اور فراہمی آب کو یقینی بنانے کے انتظامات پر میڈیا کو بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تمام ادارے ایک پیج پر ہیں اور فیلڈ میں موجود ہوں گے تاکہ عوام کو مکمل ریلیف دیا جا سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ علائشیں نالوں اور سیوریج میں نہ پھینکیں۔ ایسا کرنے والے شہریوں کو 50,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد، ADG سہیل قادر چیمہ اور MD غفران احمد بھی شریک تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف کی امن کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ، ضلعی امن کمیٹی ممبران اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ چنیوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے کاشف سرور کے مطابق اجلاس میں امن و امان کی صورتحال، عید الاضحیٰ کے حوالے سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ DPO نے عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات اور موجودہ ملکی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا، ممبران کمیٹی امن و امان کے قیام میں پولیس کا ساتھ دیں، مذہبی رواداری اور ہم آہنگی اور امن و امان کے قیام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورقہ سعدیہ جمال عید الاضحیٰ پر سیکیورٹی انتظامات اور دیگر سہولیات کا جائزہ لینے مویشی منڈی جا پہنچی۔ اس موقع پر مشرق ڈیجیٹل کے میاں
عمران شوکت سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے کہا کہ سی ایم پنجاب کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کی خصوصی ہدایت پر نوشہرہ برکا میں نہ صرف مویشی منڈیاں قائم کی گئیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مویشی منڈیوں میں صفائی ستھرائی، مناسب روشنی، فری پارکنگ، ٹیکس فری سیل پوائنٹس، ٹھنڈے پانی سمیت دیگر سہولیات فراہم کی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ مویشی منڈی میں بجلی جانے کی صورت میں جنریٹرز کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مویشی منڈی میں ریسکیو 1122، پولیس ڈپارٹمنٹ، میونسپل کارپوریشن سمیت تمام ڈپارٹمنٹ مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں، پانی، بجلی، سڑک صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک۔ لاہور سے خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈی سی لاہور کی ہدایت پر عید الاضحیٰ کے حوالے سے سترہ پنجاب کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ LWMC کے افسران اور عملہ فیلڈ میں ان ایکشن ہیں۔ شالیمار ٹاؤن میں جگہ جگہ خصوصی آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کیمپ DGM انیس احمد جنجوا کی زیر نگرانی جاری ہے۔ شالیمار ٹاؤن LWMC مینیجر عمر خان کیمپوں کے ساتھ شہریوں میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور DC لاہور کی ہدایت پر عید الاضحیٰ کے حوالے سے سترہ پنجاب کی جانب سے شالیمار ٹاؤن میں جگہ جگہ خصوصی آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ LWMC کی ٹیمیں اور افسران فیلڈ میں ان ایکشن ہیں۔ کیمپ DGM انیس احمد جنجوا کی زیر نگرانی جاری ہے۔ شالیمار ٹاؤن مینیجر عمر خان خود کیمپوں کا معائنہ کر رہے ہیں اور شہریوں میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ ان کیمپ کا مقصد شہریوں میں عید کے تینوں روز صفائی ستھرائی، علائشوں کی مناسب تلفی اور ماحول کو صاف رکھنے کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس حوالے سے شالیمار ٹاؤن مینیجر LWMC عمر خان کا کہنا تھا ڈرونز اور AI کے ذریعے صفائی سمارٹ ڈیجیٹل نگرانی بھی کی جائے گی۔ کیمپ میں آنے والے شہریوں کو صفائی کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا اور انہیں ہدایت دی گئی کہ علائشوں کو مقررہ مقامات پر رکھیں تاکہ بروقت تلفی کو یقینی بنایا جا سکے، اور شہریوں میں ماحول دوست بایو ڈیگریڈ بیگز بھی تقسیم کیے گئے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے اور صاف سرسبز ماحول کو فروغ میں مدد مل سکے۔ مزید ان کا کہنا تھا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھیں اور صفائی عملے کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ ایک صحت مند اور پاکیزہ ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ صاف پنجاب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، مشرق ڈیجیٹل، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے CSS امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے محسن خالد سے ملاقات کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے محسن خالد کو کامیابی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی مبارکباد پہنچاتے ہوئے کہا 80% بصری معذوری کے باوجود محنت اور لگن سے شاندار کامیابی اپنے نام کرنے والے محسن خالد ہمارا فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عزم اور محنت کے سامنے کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ محسن خالد خصوصی بچوں کے لیے حوصلے اور امید کی علامت ہیں۔ خصوصی بچوں کی فلاح کے لیے تمام تر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی جہاں شہری قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف ہیں، وہیں قصابوں نے بھی اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ چھریاں، ٹوکے اور دیگر اوزار تیز کروانے اور نئے خریدنے کے لیے بازاروں میں رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے شبیر حسین آزاد کی اس رپورٹ میں۔ عید قربان قریب آتے ہی جہاں مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالا ہیں، وہیں قصابوں اور شہریوں کی بڑی تعداد چھریا اور چاقو تیز کروانے کے لیے بازاروں کا رخ کر رہی ہے تاکہ قربانی کے لیے استعمال ہونے والے اوزار بروقت تیار کیے جا سکیں۔ فیصل آباد کی مختلف مارکیٹوں میں چھریاں، ٹوکے اور چاقو تیز کروانے والوں کی دکانوں پر خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوسری جانب دکاندار بھی دن بھر مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ سے قبل ہر سال کاروبار میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس بار بھی فروخت اور کام میں کافی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مارکیٹ میں پرانی چھریاں تیز کروانے کی قیمت تقریباً 300 روپے تک ہے، جبکہ نئی چھریاں اور مختلف اقسام کے چاقو 500 سے 2000 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پر ہیں اور شہریوں کے ساتھ قصاب بھی اپنے اوزار مکمل طور پر تیار کرنے میں مصروف ہے۔ کیمرہ مین دانش چودھری کے ساتھ شبیر حسین آزاد، مشرق ڈیجیٹل، فیصل آباد۔ بھاول نگر پولیس انسپکٹر کی انکوائری میں مبینہ بے ضابطگیاں، سرکل آفیسر اینٹی کرپشن سورس رپورٹ گولمول کرنے کی کوشش۔ مشرق ڈیجیٹل کے افتخار احمد ڈپٹی کے مطابق
भावल नगर पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ नाजायज़ असासों गैर इखलाकी रवैये की इंक्वायरी में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन की सोर्स रिपोर्ट में मौजूदा SHO सदर भावल नगर पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए थे, जिस पर बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दिया गया, जबकि मुतलका सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन अकरम ज़की ने इंक्वायरी को मुंतगी अंजाम तक पहुंचाने के बजाय फाइल को इल्तवा में रखा और हक़ाइक़ को दबाने की कोशिश की। ज़राए का कहना है कि मज़कूरा इंस्पेक्टर और उसके खानदान के बैंक अकाउंट्स, रेवेन्यू और एक्साइज रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच नहीं की गई। शहरियों और समाजी हलकों ने DG एंटी करप्शन से मुतालबा किया कि इंक्वायरी अफसर के किरदार का जायज़ा लिया जाए और गैर जानिबदाराना तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। पाकपतन में नहरों और राजवाहों की भर सफाई न होने से कई देहात नहरी पानी से महरूम हो गए। मुतासरा किसानों ने महकमा इनहार के खिलाफ एहतजाज करते हुए पानी की अदम फराहमी पर खड़ी फसलें सूखने का खदशा जाहिर कर दिया। तफसीलात जानते हैं मशरक डिजिटल के इमरान साही की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में नहरों और राजबों की बर वक्त भल सफाई न होने के बायस टेल के इलाकों में नहरी पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। मुतासरा काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए महकमा इनहार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। महकमा इनहार की तरफ से सुहागपाड़ा नहर और टैलों की सफाई नहीं की गई। सफाई ना करने की वजह से टैल तक पानी नहीं आ रहा। 6 देहातों के फसलें नहरी पानी से महरूम हो गई हैं। हमारा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि फौरी तौर पर एक्शन लें और महकमा इनहार के मुतलका और जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से आबियाना में इजाफा किए जाने के बावजूद नहरों और राजबों की सफाई नहीं की गई, जिसके बायस मुतअद्दिद देहात के टेल तक नहरी पानी पहुँचना बंद हो गया है। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਨ ਕੋਲ, SDO ਕੋਲ, SC ਕੋਲ, ਚੀਫ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆ ਬਿਆਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, DC बैठा है, किसान का पुरसाने हाल नहीं है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुसलसल पानी न मिलने के बायस हजारों एकड़ अराजी मुतासर हो रही है, जबकि खड़ी फसलें सूखने के खतरे से दो चार हैं। हुकूमत नोटिस लेकर टेल के इलाकों में नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। ये था आज का न्यूज़ बुलेटिन। देखते रहिए मशरक डिजिटल।